چنانچہ یہ سن کر یہود کی خود اعتمادی پلٹ آئی اور انہوں نے طے کیا کہ جلا وطن ہونے کے بجائے ٹکر لی جائے۔ ان کے سردار حی بن اخطب کو توقع تھی کہ رئیس المنافقین نے جو کہا ہے وہ پورا کرے گا، اسی لیے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جوابی پیغام بھیج دیا کہ ہم اپنے دیار سے نہیں نکلتے، آپ کو جو کرنا ہے کریں۔ اس میں شبہ نہیں کہ مسلمانوں کے لحاظ سے یہ صورتحال نازک تھی، کیونکہ ان کے لیے اپنی تاریخ کے اس نازک اور پیچیدہ موڑ پر دشمنوں سے ٹکراؤ کچھ زیادہ مفید اور مناسب نہ تھا، انجام خطرناک ہو سکتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ ہی رہے تھے کہ سارا عرب مسلمانوں کے خلاف تھا اور مسلمانوں کے 2 تبلیغی وفود نہایت بے دردی سے تہ تیغ کیے جا چکے تھے۔ پھر بنو نذیر کے یہود اتنے طاقتور تھے کہ ان کا ہتھیار ڈالنا آسان نہ تھا اور ان سے جنگ مول لینے میں طرح طرح کے خدشات تھے، مگر بیر معمونہ کے المیت سے پہلے اور اس کے بعد کے حالات میں جو کروٹ لی تھی اس کی وجہ سے مسلمان قتل اور بدعہدی جیسے جرائم کے سلسلے میں زیادہ حساس ہو گئے تھے اور ان جرائم کے ارتکاب کرنے والوں کے خلاف مسلمانوں کا جذبہ انتقام فزوں تر ہو گیا تھا۔ لہذا انہوں نے طے کر لیا کہ بہرحال چونکہ بنو نذیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا پروگرام بنایا تھا، اس سے ان سے بہرحال لڑنا ہے، خواہ نتائج کچھ بھی ہوں۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حی بن اخطب کا جوابی پیغام ملا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ اکبر، اور پھر لڑائی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو مدینے کا انتظام سونپ کر بنو نذیر کے علاقے کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں علم تھا۔ بنو نذیر کے علاقے میں پہنچ کر ان کا محاصرہ کر لیا گیا۔ ادھر بنو نذیر نے اپنے قلعوں اور گڑھیوں میں پناہ لے لی اور قلعہ بند رہ کر فصیل سے تیر اور پتھر برساتے رہے، چونکہ کھجور کے باغات ان کے لیے سب رہے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ان درختوں کو کاٹ کر جلا دیا جائے۔ بہرحال جب ان کا محاصرہ کیا گیا تو بنو قریظہ ان سے الگ تھلگ رہے۔ عبداللہ بن ابی نے بھی خیانت کی اور ان کے حلیف غطفان بھی ان کی مدد کو نہ آئے، غرض کوئی بھی انہیں مدد دینے یا ان کی مصیبت ٹالنے پر آمادہ نہیں ہوا۔ محاصرے نے کچھ زیادہ طول نہیں پکڑا، بلکہ صرف 6 رات یا بقول بعض کے 15 رات تک جاری رہا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اور وہ ہتھیار ڈالنے پر رضامند ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلوا بھیجا کہ ہم مدینے سے نکلنے کو تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جلا وطنی کی پیشکش منظور فرما لی اور یہ بھی منظور فرما لیا کہ وہ اسلحے کے سوا باقی جتنا سامان اونٹوں پر لاد سکتے ہوں سب لے کر بال بچوں سمیت چلے جائیں۔ بنو نذیر نے اس منظوری کے بعد ہتھیار ڈال دیے اور اپنے ہاتھوں اپنے مکانات اجاڑ ڈالے تاکہ دروازے اور کھڑکیاں بھی لاد لے جائیں، بلکہ بعض نے تو چھت کی کڑیاں اور دیواروں کی کھوٹیاں بھی لاد لی۔ پھر عورتوں اور بچوں کو سوار کیا اور 600 اونٹوں پر لدا کر روانہ ہو گئے۔ بیشتر یہود اور ان کے اکابر مثلاً حی بن اخطب اور سلام بن ابی حقیق نے خیبر کا رخ کیا۔ ایک جماعت ملک شام روانہ ہوئی، صرف 2 آدمیوں یعنی یامین بن عمر اور ابو سعید بن وہب رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، لہذا ان کے مال کو ہاتھ نہیں لگایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط کے مطابق بنو نذیر کے ہتھیار، زمین، گھر اور باغات اپنے قبضے میں لے لی۔ ہتھیار میں 50 زرہیں، 50 خود اور 340 تلواریں شامل تھیں۔ وما لینا الا البلاغ۔